دیکھیں، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سارے احکام زمین پر بھیجے گئے بذریعہ جبریل امین، لیکن جب نماز کی فرضیت کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے خود صاحب وحی کو اپنے پاس بلایا اور نماز کا تحفہ پیش کیا مختصراً۔ اس کے بعد قرآن کریم میں نماز کے بارے میں تقریباً 100 سے زیادہ مقامات پر تذکرہ ہے، کہیں تاکید ہے، کہیں اہمیت ہے، کہیں فضائل ہیں، کہیں وعید ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں انبیاء علیہم السلام کی امامت کی اور عملاً امام بن کر دکھایا۔ فضائل بے شمار ہیں، اسی طرح نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ مسلمان نماز پڑھ کر معراج تک کیسے پہنچ سکتا ہے، دیکھیں، معراج تو صرف ایک معجزہ ہے، اور معجزہ جو ہے انبیاء کے لیے، اور معراج کا جو معجزہ ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ ہر کوئی معراج میں نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی عابد و زاہد ہو۔ لیکن آپ نے جو نقطہ پیش کیا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر برائیاں بھی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہمارے نمازی نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، باہر آ کر سودی معاملات بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر غلط کام کرتے ہیں۔ اور یہ بعض ہمارے علاقوں میں بعض بڑے پکے نمازی ہیں، وہی پکا نمازی جو ہے وہ قاتل بھی ہے، وہ ڈرگز کا کام بھی کرتا ہے، اللہ اکبر، اور وہ انسانیت کا دل بھی دکھاتا ہے، لینڈ مافیا بھی وہی ہے۔ یعنی نمازی ایسا کہ اس کے چہرے کے اوپر، اس کے پیشانی کے اوپر داغ پڑے، لیکن دنیا کی ہر برائی کرتا ہے۔ اللہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نماز تو روکتی ہے، لیکن یہاں اس کو کیوں نہیں روکا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اصل میں نماز کو نماز بنا کر نہیں پڑھتے۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع مطلوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت حضرت ام المؤمنین صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایسا لمبا قیام فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر ایسا لمبا رکوع فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ایسا لمبا سجدہ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ یعنی وہ نماز تھی، اگر ایسی نماز بنا کر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ وہ نماز ہمیں برائیوں سے روکے گی۔ جبکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، تکبیر تحریمہ سے لے کر 4 رکعت پڑھنے تک یا 2 رکعت پڑھنے تک، بعض ہمارے حضرات 2 منٹ میں پڑھتے ہیں، بعض 4 میں پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر قرات ہے، رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر تسبیحات ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اور رب سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم۔ یہ سارا جو ہے نا یہ عمل جو ہے ہمارے بعض حضرات صرف 3-4 منٹ میں کرتے ہیں، جبکہ آپ صرف سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارے حضرات جو ہے 100 میں سے 90% ہمارے نمازی نماز غلط پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر 10 غلطیاں ہیں۔ آپ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، سیکھ کر انجینئر بنتے ہیں، سیکھ کر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، سیکھ کر فلسفی اور سائنسدان بنتے ہیں، لیکن نماز سیکھ کر نہیں پڑھتے۔ بچپن میں والدین نے، ماں نے، کسی نے محلے کی کسی انٹی کے پاس بھیجا، اور وہ بیچاری بھی غلط پڑھتی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہاں مفت میں پڑھاتے ہیں۔ یعنی دنیاوی جو سبجیکٹس ہیں، دیگر مضامین ہیں، اس میں ایک سبجیکٹ کے لیے میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں بھی الحمدللہ 25 سال تک عربی کا ٹیچر رہا ہوں قطر میں۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو ایک سبجیکٹ کے اوپر 1500 ریال دیتے ہیں، واہ یعنی تقریباً لاکھ سے اوپر ایک سبجیکٹ کا۔ واہ، جبکہ قرآن کے لیے کوئی آدمی 100 یا 200 کا مطالبہ بھی کرتا ہے، ظاہر ہے شروع میں باتیں ہوتی ہے، تو وہ یہ اتنے پیسے لیتے ہیں قاری صاحب، اللہ اکبر۔ یہ حال ہے۔
یہ تو ہمارا ہم نے خود وہ درجہ گرایا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے 50 سالہ نمازی، 60 سالہ نمازی وہ سورہ فاتحہ غلط پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ کوئی قرات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن کما انزل، جیسے قرآن نازل ہوا ویسے پڑھو. اور اللہ کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے یعنی تجوید سے پڑھو. تو آپ اگر سورہ فاتحہ کو بھی صحیح انداز میں پڑھتے ہیں تو اس میں 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا یعنی حدر کے انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک بات ضمناً میں عرض کروں گا، آگے رمضان آ رہا ہے. رمضان میں ہمارے حفاظ کرام جو قرآن کے ساتھ ظلم کرتے ہیں بہت سارے، آپ یقین جانیں ایک رمضان میں پشاور میں تھا کچھ دن کے لیے، مجھے نماز چھوڑ کر نکلنا پڑا. اتنا غلط پڑھتے ہیں اور اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں. اور میں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رب قارن للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے تلاوت کی، قرآن پڑھا، اور مقابلہ بازی ہوتی، اس نے 10 منٹ میں پارہ پڑھا، اس نے 15 میں پڑھا. بھائی قرآن تو سوچ خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں ٹھہر ٹھہر پڑھ کر پڑھنے کا حکم ہے، نہیں کہ اس میں مقابلہ بازی ہے. تو پھر یہ ہے کہ اگر تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھا جائے تو دیکھیں ہر زبان کے حروف تہجی ہیں اور ہر لفظ کا اپنا معنی ہے، مخرج ہے. تو عربی تو ان سب سے فصیح اور وسیع زبان ہے، بے شک جہاں تا کا الگ مخرج ہے، قا کا الگ ہے، عین کا الگ ہے، حمزہ کا الگ ہے. اور نماز کا اب یہ عالم ہے مسلمانوں کا، تو جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اسلام کے نظریات ہیں اور معاشرے کو لے کے اسلام کے پروٹوکولز ہیں، اس کے حوالے سے تو مسلمانوں کا رویہ پھر کیا ہوگا یہ تو ہم تو یہ سوچ نہیں بنیاد سکتے، اور کی ہم بات کر وٹنس رہا بھی کر رہے ہیں ہوں، اپنے معاشرے میں. بنیاد کی بات کر رہا ہوں. تو اب اس کی وجہ سے پھر لوگ چونکہ توجہ نہیں ہے، جلدی پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، تو اس کی روحانیت بھی نکل گئی ہے. اور وہ ہمارے نماز ان کو روکتی نہیں ہے برائیوں سے. تو عرض یہ ہے، ایک اور بات عرض کروں گا چونکہ اب بات چل پڑی، ہم تو معراج کے لیے بیٹھے تھے، آپ نے سوال نماز کا کیا تو اب آپ سن لیں، میں تھوڑی اور کروں گا. ایک اور چیز، ہمارے اکثر لوگ تعدیل ارکان نہیں کرتے ہیں. تعدیل ارکان کا مطلب یہ کہ آپ ہر رکن کو صحیح انداز میں ادا کریں. رکوع میں ہیں تو اچھی طرح رکوع، پھر رکوع سے کھڑے ہوں تو صحیح انداز میں کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اگلی دعا ہے کر کے نیچے جائیں، نہیں تو کم از کم سمیع اللہ لمن حمیدہ